کہ ہم نے جس سے بھی محبت کی ہے اور جس سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے تو یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے، حب للہ والبغض للہ۔ اور ہم نے جس کو بھی مانا ہے، جس کو بھی چاہا ہے اور جس سے بھی محبت کی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کی وجہ سے کی ہے۔ اہل بیت اطہار حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رافعہ راکعہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے سردار ہیں۔ اور شیر خدا علی المرتضیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ کو جو مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عطا کیا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ کہ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں کہ جو ان کے شائع نشان ہی نہیں ہوتے، جن کے بارے میں ہمارے علماء دین نے فرمایا کہ ایک روافظ ہیں اور ایک جو ہیں وہ ناصبی ہیں۔ روافظ اور ناصبی یہ دونوں وہ ہیں کہ جو ایک کو مانتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہیں تو پھر پہلے کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرمایا ہے، مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اسے بالکل دور رہیں کہ جنہوں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان کو جو ہے وہ نیچے لے کر آنا ہے، یا صحابہ کرام کی شان کو نیچے لے کر آنا ہے، یا ایسے بھی لوگ جو ہیں جو مد مقابل لے کر آتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کے مد مقابل جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو لے کر آ گئے، تو کبھی جو ہے وہ حسنین کریمین کو لے کر آ گئے۔ تو ایسے تمام گروہوں سے بچنا ہے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ لیکن الحمدللہ آپ دیکھ لیں مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بڑا ہی پیارا ہمارا موضوع ہے، اور موضوع جو ہے وہ اہل بیت اطہار آل رسول رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے حوالے سے ہے۔ تو ناظرین، اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح ہماری اچھی اچھی ویڈیوز پہنچ جائیں۔ سب سے پہلے ناظرین، اپنے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک اہم بات بتا دیتا ہوں کہ ہم نے جس سے بھی محبت کی ہے اور جس سے بھی ہم نے محبت کرنی ہے تو یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنی ہے، حب للہ والبغض للہ۔ اور ہم نے جس کو بھی مانا ہے، جس کو بھی چاہا ہے اور جس سے بھی محبت کی ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کی وجہ سے کی ہے۔ اگر ہم جناب سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، جناب فاروق اعظم سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے، اہل بیت اطہار حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رافعہ راکعہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اگر محبت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی وجہ سے۔ اب یاد رکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ اپنی امت کو خود بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہارے درمیان جو ہے وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم فرقان حمید، اس کے بعد فرمایا اہل بیت اطہار۔ اور ہم اگر اسٹارٹنگ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں تو ان کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ جو ہے
وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حسنین کریمین کے بارے میں حضور نے فرمایا الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور شیر خدا علی المرتضیٰ کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آپ کو جو مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت اطہار کی محبت اور ان سے کس طرح پیار کرنا ہے یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان کیا ہے۔ اب اس وقت موجودہ حالات کے اندر دو گروہ ایسے بن گئے ہیں کہ جنہوں نے یہ قسم ہی کھا لی ہے کہ ایک گروہ تو ایسا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے اس نے گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے بارے میں ایسے کلمات ادا کرنے ہوتے ہیں کہ جو ان کے شائع نشان ہی نہیں ہوتے، جن کے بارے میں ہمارے علماء دین نے فرمایا کہ ایک روافظ ہیں اور ایک جو ہیں وہ ناصبی ہیں۔ روافظ اور ناصبی یہ دونوں وہ ہیں کہ جو ایک کو مانتے ہیں تو دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، دوسرے کو مانتے ہیں تو پھر پہلے کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت عطا فرمایا ہے، مسلک اہل سنت عطا فرمایا ہے کہ ہم الحمدللہ اہل بیت اطہار سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کریں، ہمارا اخلاقی فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے بالکل دور رہیں کہ جنہوں نے یہ قسم اٹھا لی ہے کہ اہل بیت اطہار کی شان کو جو ہے وہ نیچے ہی لے کر آنا ہے، یا صحابہ کرام کی شان کو نیچے لے کر آنا ہے، یا ایسے بھی لوگ جو ہیں جو مد مقابل لے کر آتے ہیں کہ جناب صدیق اکبر کے مد مقابل جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو لے کر آ گئے، تو کبھی جو ہے وہ حسنین کریمین کو لے کر آ گئے۔ تو ایسے تمام گروہوں سے بچنا ہے اور مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ اب جیسا کہ آپ دیکھیں ابھی جو ہے وہ 13 رجب شیر خدا علی المرتضیٰ کا جو ہے وہ یوم ولادت گزرا، اس پر بھی بہت ساری کلمات جو ہے وہ باتیں ہوئیں اور ایسی ایسی باتیں ہوئیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں اختلافی مسئلوں میں نہیں جاتا۔ ایک بات ضرور عرض کروں گا میں آپ لوگوں کے سامنے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت چلیں ہم 13 رجب نہیں بھی مانتے، لیکن حضرت علی کا ذکر ہم تو سارا سال کرتے ہیں، حسنین کریمین کا ذکر سارا سال کرتے ہیں۔ تاریخ متعین جو کی گئی ہے وہ اس میں ہم خاص ذکر کرتے ہیں، زیادہ ذکر کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ دیکھ لیں مسلک اہل سنت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تربیت یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کا ذکر بھی ہم کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو دیکھیں ایسے مسئلوں سے بچنے کی کوشش کیا کریں اور ایسے ویسے جو معاملات ہیں نا ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کریں، اور مسلک اعلیٰ حضرت جو تربیت امام اہل سنت نے ہماری کر دی ہے ہم نے اسی کے مطابق جو ہے وہ چلنا ہے۔ اور یاد رکھیں ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینی معاملات کو دینی مسئلوں کو اپنی عقل سے حل کر رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں دین کے نام پر، اور دین کے نام پر وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہم نے آج تک نہیں سنی، دین کی اس طرح دھجیاں اڑا رہے ہیں جو ہم نے آج تک نہیں سنی، اور ان کی زبانیں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ وہ اکابرین و اسلاف تک جو ہے نا وہ غلط الفاظ ان کے آتے ہی رہتے ہیں، ان کے بارے میں ایسی سی گفتگو کرتے ہیں کہ جیسے دین تو سارا انہی کو سمجھ آیا ہے، باقی جو ہمارے اکابرین و اسلاف گزرے ہیں ان کو جو ہے اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں تھی، ساری قبر و آخرت کی فکر انہی لوگوں کو ہے، باقی ہمارے اکابرین و اسلاف نے تو ہے وہ کچھ کام ہی نہیں کیا۔ تو دیکھیں دین کے مسئلے کبھی بھی عقل سے حل نہیں ہوتے، دین کے معاملات جو ہے وہ اپنی عقلوں سے حل نہیں ہوتے۔ جو علماء دین علماء متین علماء کرام نے ہماری رہنمائی کر دی ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے، خود جو ہے وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرنا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ دیکھیں ہر فیلڈ کا جو ہے وہ ایک ماہر ہوتا ہے، ڈاکٹر ہے تو اگر ڈاکٹر کوئی دوائی دیتا ہے تو کبھی بھی پیشنٹ اسے بحث نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر ہے، اس نے ڈاکٹری کی ہوئی ہے، اس کے بعد ڈگری ہے، یہ جو دوائی دے گا اس سے مجھے فائدہ ہوگا،
تو یاد رکھیں دین جو ہے وہ لاوارث نہیں ہے، دین کے وارثین موجود ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ہم نے ان سے دین پوچھنا ہے، ہم نے دین جو ہے وہ ان سے سیکھنا ہے، ان سے معلوم کرنا ہے، نہ کہ ہر اہل غیرے سے۔ آپ دیکھ لیں، ہم اگر کسی اہل غیرے کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اہل بیت اطہار کی شان میں کمی کرتا ہوا نظر آئے گا، تو کہیں تو ایسا ہوگا کہ وہ اتنا زیادہ حد کراس کر جائے گا کہ وہ بالکل بات ہی ختم ہو جائے گی، تو کہیں ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے معاملات میں وہ ایسا جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے کہ جو جتنا بڑھانے کا جو ہے ہمیں حکم ہی نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی کم کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے ایسے کسی دوسرے شخص کی طرف نہیں جانا، مسلک اہل سنت، مسلک اہل حدیث پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں، جو ہمارے علماء دین، جو ہمارے علماء کرام نے ہماری تربیت فرمائی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ خود کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے، میرے پیر و مرشد شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں یک دم گیر محکم گیر، ایک کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، تو ادھر ادھر جانے سے بہتر ہے جو ہے وہ اپنا مسلک تھام کے رکھیں، اسی پر جو ہے وہ قائم و دائم رہیں، انشاءاللہ اسی میں ہی کامیابی ہے اور اسی میں بقا ہے۔ اب اپنے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں، اہل بیت اطہار کی جانب۔ تو یاد رکھیں اہل بیت کی محبت جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر ہم ان سے محبت نہیں کرتے تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہے، اور ایسی محبت کرنی ہے جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے۔ ہم نے مد مقابل کسی کو کھڑا نہیں کرنا، یا ہم نے حد سے زیادہ غلو نہیں کرنا کہ جو بالکل ہی وہ حد کو کراس کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اپنی آل سے، اپنے صحابہ کرام سے ہمیں محبت کرنے کو کہا ہے، اسی طرح ہم نے جو ان سے محبت کرنی ہے، اور انہی کے جو انہوں نے ہماری تربیت کی ہے ہم نے اسی کے مطابق جو ہے خود کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔